بہت شکریہ. کسی بھی پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ٹیم کا بڑا اہم رول ہوتا ہے, اور جن کو میں یہ خطاب دیتا ہوں کہ وہ گمنام ہیرو ہیں جو کرسیاں بھی لگاتے ہیں, صفائی بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کے انتظامات کرتے ہیں, اور اگر میں ان کو یہاں پہ خراج تحسین نہ پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی. اس میں ہمارے نوجوانوں کا بڑا اہم رول ہے. میں جناب جو ہماری اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان کا اسپیشلی یہاں پہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں وقار احمد, انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں بہت زبردست ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اس کے علاوہ ذاکر حسین ہیں, جہانگیر حسین ہیں, جناب ساجد عزیز صاحب ہیں, جناب صوبت صاحب ہیں, راجہ آسم صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جناب وقاص صاحب ہیں, جناب ابراہیم دانش صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں. جناب یہاں پہ ناصر ہیں جنہوں نے آج صبح چونکہ یہاں پہ اس محلے میں بجلی نہیں ہے تو انہوں نے جنریٹر کا اہتمام کر کے یہاں پانی کا ارینج کیا. جناب ذکیر احمد صاحب ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. جناب قاسم علی انصاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ساجد عزیز صاحب جو نہ صرف صحافی ہیں بلکہ انہوں نے ایک ٹیم ممبر کے طور پہ یہاں پہ کام کیا. میں ان کو صحافت کے لحاظ سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کا جو یہاں پہ ہمارے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے میں دل کے تحت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے اس گاؤں سے بہت سارے معزز مہمان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارا پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, دعا کے ساتھ ہم اس کا اختتام کریں گے. تو دعا میں جناب کا آصف صاحب سے گزارش کروں گا دعا فرمائیں گے, لیکن آپ لوگوں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے. آپ اپنے سیٹوں پہ ہی تشریف رکھیں گے, آپ کو یہاں ہی کھانا سرو کیا جائے گا. اور ایک دفعہ پھر میں اپنے مہمانوں کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب ملک حنیف صاحب, ڈاکٹر مطلوب صاحب, حاجی اسلم صاحب, جناب محمد طارق صاحب, صدر بٹو صاحب, جناب راجہ جہانگیر صاحب, ملک احتشام صاحب, برد فاروق صاحب, مظہر امین صاحب, اور جتنے بھی ہمارے دور دراز کے مہمان یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں ان کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. ملک ساجد صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, عبداللہ آزاد صاحب ہیں, تو یہ تمام جو مہمان ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا دل کے تحت سے اپنی طرف سے اور پورے گاؤں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں کا میں نام نہیں لے سکتا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یا جتنے لوگ ہمارے بیٹھے ہمارے معزز مہمان ہیں ہم دل سے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا یہ کام ہے اور ٹیسٹ جو الگ ہے ہم نے مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے. میں جناب قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا سے اس پروگرام کا اہتمام کریں. جناب آگے بہت زیادہ سے ان کو دن دگنی اور رات کی بڑی ترقی چاہتے اور اس کے بعد بھی وہ ہماری اسی طرح مدد امداد جاری رکھے گی جس طرح انہوں نے شروع کیا ہے. عاملہ صاحب کے سامنے ساری باتیں ہوئی ہیں. ہمارے مہمان دوسری صاحب نے بات کی ہے, کچھ بول کے بھی صاحب بات بھی کر دی ہے, لمبی بات نہیں کروں گا. صرف میں میرے سکندر بٹو صاحب ہے نا ان کے والد صاحب کے ساتھ میں پڑھتا رہا ہوں, میرے کیا خیال ہے اس لیے وہ مجھے اپنا چاچا بھی کہتے ہیں تو میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں. ایک بات جو انہوں نے کہی ہے یہ بات اتنی اچھی کہی ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم تو خواہد میں تارک قرآن ہو کر. ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں رہا, ہم قرآن کے ساتھ جو ہے ہمارا رشتہ کٹ گیا ہے. اور انہوں نے جو بات کیا تھا کہ جو ضعیف جو شہید قرآن پاک ہے, سپارے ہیں یا جو چیزیں ہیں ہم ان کے لیے ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ پروگرام رکھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا پروگرام تو یہ ہے کہ جو اللہ کی کلام کو محفوظ کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, بشر حافظ جو ہے نا وہ ان کا ایک بہت بڑا شراب خانہ تھا. بشر حافظ کا شراب خانہ چلتا تھا. اب ہر وقت شراب میں جو ہے وہ مست رہتے تھے. ایک دن وہ راستے میں جب قسمت نے ساتھ دیا نا تو راستے میں جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا پیپر پڑا ہوا تھا, چھوٹا سا ٹکڑا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشر حافظ دیکھا, اس کو اٹھایا, اس کو صاف کیا اور خوشبو ڈالا, اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اب وہ بشر حافظ جو ہیں یہ جو ساری چیزیں یہ نا یہ قرآن کے ہم مقدس گانے ادھر یہاں رہے, یہ سب سے پہلے یہ بشر حافظ کا چلایا ہوا تھا. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. سب سے پہلے بشر حافظ نے بسم اللہ کا جو ہے اس میں انہوں نے قدر کیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پوری دنیا میں اور ہر مسلمان قرآن کی جو عزت کرتا ہے
تو میرے بھائی نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو خراج تحسین پرچہ کر دوں، اس لیے کہ یہ میرے کلاس فیلو بھائی کے بیٹے ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ باقی بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں ابھی دعا کی طرف جاؤں گا، لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہاں میں کچھ مذہبی باتیں جو ہوئی ہیں سب کچھ ہوئی ہے، تو میری طبیعت کا پتہ میں کم از کم 3 گھنٹے کے بعد میں سیدھا ہوتا ہوں، 3 گھنٹے کے بعد میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس کا نہیں کرتا رہتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں لمبی ہوتی ہے، اس لیے میں ان پہ اتفاق کرتے ہوئے سارے مل کر دعا کریں کہ جو ہمارے بچے جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام شروع کیا ہے، جتنے بھی ان کے ذہن کے اندر پروگرام ہے ان سارے پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ سب سے پہلے جو اعتماد، سب سے پہلے اعتماد، اور اس کے بعد جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ دینداری ہے۔ اعتماد اور دینداری جس قوم کے اندر آ جائے وہ قوم کبھی نہیں کرتی۔ ہم ایک عادت اور ایک اخلاقی بیٹے ہیں، یہ قبیلے جو ہیں یہ تو ویسے پہچان کے لیے بنے، ہم ایک احمد اور ایک انتظام والے ساتھ قوم کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم نے آج اپنے ماں اور باپ کو پہچانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سارے، اور پھر ہمارے محبوب نے ہمیں ایک لڑی میں پڑھا دیا، اس نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چہنا میں ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے، جس جگہ رہتا ہے کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو ایک نبی کے امتی ہیں، ہم تو ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں آپس سے بھی شکار نہیں ہے۔ یہ جو دین ہے یہ ہمیں جو درس دیتا ہے کہ اتفاق اور ایجاد کا سارے دعا کریں ان بھائیوں کے لیے، اور خاص کر یہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے میں سبھی کے نام نہیں لے سکتا، وقت گزر جائے گا، تو ہمارے جو مہمان خصوصی صاحب ہیں خاص کر میں ان کو بھی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑی اچھی باتیں نہیں ہیں، تو اس کے بعد دعا کے ساتھ میرا کھانے کا تھوڑا سا انتظام بھی ہے وہ بھی ہو جائے گا، تو ان سبھی کو کے لیے دعا۔ اور یہ جو ٹرسٹ ہے پھر دوبارہ یہ کروں گا کہ جنہوں نے یہاں حلف وفاداری اٹھایا، حلف وفاداری کا منحل جو ہے یہ تو عہد ہے، وفاداری جو ہے کرنی ہے جس ٹرسٹ کے ساتھ، جو بھی اس ٹرسٹ کے ساتھ میں وفائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے سرابری کر دے گا۔ تو آخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اغفر لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسیلہ کے صدقے، اپنی ربوبیت کے صدقے، جن بچوں نے جن بھائیوں نے اس کہنے خیر میں حصہ ڈالا یا اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں جنانی عطا فرما، ان کو یہ کام کرنے کی ہمیشہ ہی ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس انہوں نے یہ امانت بھیجی ہے یا الہ العالمین وہ اس امانت کی حفاظت کریں، ہر آدمی کو اس طرح وہ جگہ وہ ڈینوٹ کریں کہ جس طرح اس کا حق ہے۔ یہ بھی یہاں فیصلہ ہوا ہے کہ جو بالکل غریب ہیں ان کے لیے یہ سروس مفت ہوگی، تو میری یہ دعا ہے کہ ہمارے لوگ جہاں دیکھتے ہیں تو جو اس قابل ہے اس کے لیے سروس مفت ہونی چاہیے، اور پھر جو بھی یہاں بڑے کے قانون بنے گے انشاءاللہ ہم سب مل کر اس میں جو مشورہ وہ لکھیں گے۔ اور آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر مظلوم صاحب، ہمارے بھائی عزیز السکندر صاحب اور ہمارے بھائی تاثر حسین صاحب، ہمارے راجہ صاحب صاحب، یہ ساری جتنی ٹیم ہے نا ان سبھی نے مل کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ربنا اغفر لنا وصبر اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه۔ یا الہ العالمین جو آپ کے نام کے
اللہ تعالیٰ اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے جنہوں نے یہ کام شروع کیا، یا اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما۔ اس صادر نازل میں کوئی نیک ساتھی ہے، اس کے صدقے ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو قبول عطا فرما۔ ہم سب کو 5 گھنٹہ بعد بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نیک اور ایک عطا فرما، پیارے محبوب کے بتائے ہوئے اسلوب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام حضور کو ناپسند ہے ان سے مکر جانے، دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین۔